ہم میں سے کس کس نے کوشش کی کہ میں اللہ کے آخری نبی کا امتی بن جاؤں؟ کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ ہم تو پیدا ہوئے لکیلی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن گئے۔ ہم میں سے کوئی حضرت موسیٰ کے دور میں بھی تو پیدا ہو سکتا تھا، کوئی حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ وداؤٹ اینی آسکنگ، وداؤٹ اینی ٹربل، کوئی کوشش نہیں ہے، اسٹرگل نہیں ہے، بس اللہ نے بنا دیا، بن مانگے بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، طویل واقعہ ہے، مگر ایک بار آپ آخری امت کے فضائل پڑھ رہے تھے تورات شریف میں، پڑھتے پڑھتے کیا عرض کرتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے، کہتے یا اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ جس امت میں شمولیت کے لیے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تمنا کرتے، وہ ریوارڈ، وہ انعام ہیں، وہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں بن مانگے دے دیا رب نے۔ تو پھر آپ سوچیں، ایسے نبی ہیں جو قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، جو خود فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ تو بتائیے پھر میری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، مگر کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ساری امتوں سے افضل امت بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی امتیں آئی ہیں؟ 1,24,000 کے قریب انبیاء کم و بیش دنیا میں آئے، سب کے تقریباً چاہنے والے ان کی امت کے لوگ ہوں گے، مگر اس امت کو آخری امت ہے، اور چونکہ جناب رسول اللہ کی امت ہے اس لیے سب سے افضل امت قرار دیا گیا۔ تو مجھے جب یہ ریوارڈ ملا ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اب میں سفیر ہوں اسلام کا، تو ہونا کیا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ یہ اتنا سچا ہے تو اس کے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اتنا ایماندار ہے، اس کے نبی کیسے امین ہوں گے؟ یہ اتنا با اخلاق ہے، اس کے پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہوگا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آج دنیا بھر میں ہم سے مل کر لوگ مسلمان ہو جائیں، ہم سے تعلقات رکھ کے لوگ مسلمان ہوں اور اسلام کو اچھا کہیں۔ یہ کم از کم یہ رسپانسبلٹی تو میں اور آپ نبھائے نا، مگر اس کے برعکس ہو رہا ہے، اپوزٹ ہو رہا ہے کہ آج امتی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام برا ہے، مسلمان اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی میری وجہ سے، ہماری وجہ سے اسلام کے بارے میں لوگ بری باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بری بات کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کتنے سارے کاروباری یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم خود مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ تماچا نہیں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم کہتے ہیں ذرا کسی غیر مسلم ملک کی پروڈکٹ دیکھو، ذرا سچی چیز مل جائے گی، اچھی چیز مل جائے گی۔ میں نام نہیں لے رہا کنٹریز کے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، فلاں میڈ ان لے لو، فلاں میڈ۔ ہمیں دوائیں لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر باہر کی دوائی مل جائے نا ذرا اچھی ہوگی، خریدتے ہیں لوگ، باہر جا کے دوائیں منگواتے ہیں، وہ دوائیں یہاں بھی اویلیبل ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب مسلمان تو ہیں مگر ایسا لگتا ہے دل میں ویسا ایمان نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ تھوڑے سکوں کے لیے، تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ جناب دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ رشوت لے رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، مرنا نہیں ہے۔ اچھا یہ سزا تو بعد میں جو ملنی ہے ملے گی، یہاں جو اسلام کا نام برباد ہو رہا ہے کہ آج لوگ میری اور آپ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یار وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تم نے میرے دین کا نام تو روشن نہیں کیا، کم از کم ایسا کام تو نہ کرتے کہ دین بدنام ہو گیا، اسلام کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگے۔ آج ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا، ڈر رہے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہوئے۔ آج مسلمان کو پیسے دو تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، اچھا وہ اللہ رسول کی قسمیں بھی کھا رہا ہوگا۔ اب حال تو یہ ہو گیا جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اسے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ یہ قسمیں کھائی اسی لیے رہ کے اس سے کام نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ ہونا کیا چاہیے تھا ہماری زبان ہوتی اور وہ ایک ہوتی۔ اچھا اب یہ تو ہو گئی اجتماعی بات۔ اب ہم کہیں یار سبھی خراب ہے، آپ سب کو چھوڑ دیں، سب کو ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں نا، اپنے حصے کا تو چراغ جلائیں نا۔ قبر میں سب ساتھ جاؤ گے اکیلے جائیں گے؟ اکیلے جاؤں گا نا، میں تو جواب دے سکوں گا کہ یا اللہ میں نے نہیں دیا دھوکہ،
میں نے غلط بیانی نہیں کی, میں نے اسلام کا نام برباد نہیں کیا. کوشش کی کہ اپنے حصے کا چراغ جلا کر آؤں, اپنے حصے کی روشنی پھیلا کر آؤں. مجھے تو خود جواب دینا ہے نا, نبی پاک سے خود ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ. قبر میں بھی ملاقات کرنی ہے, محشر کے دن بھی ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ. منہ دکھانے جیسا تو ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ 1400 سال پہلے میں پیدا نہیں ہوا تھا, آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے, آپ آنسو بہاتے رہے, آپ معراج کی رات بھی ہمیں نہ بھولے. اور جب آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حضور اس وقت بھی آپ نے ہم گناہگاروں کو یاد رکھا اور فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب اپنے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں. حضور میں بھی کچھ آپ کے حصے کا چراغ جلا کر آیا, آپ کی تعلیمات کا کچھ چراغ جلا کے آیا, آپ کی برکتوں سے میں بھی کچھ دین کی خدمت کر کے آیا. کچھ تو کر کے جائیے نا, ایسا مت کیجئے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے, توبہ کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, سنتوں پر عمل کیجئے.